ایک بادشاہ محل کی چھت پر ٹہلنے چلا گیا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے نزدیک ایک گھر کی چھت پر پڑی، جس پر ایک بہت خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی ایک باندی کو بلا کر پوچھا کہ کس کی بیوی ہے یہ؟ باندی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ نیچے اترا۔ بادشاہ پر اس عورت کے حسن و جمال کا جادو سا چھا گیا تھا۔ اس نے فیروز کو بلایا۔ فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، فیروز، ہمارا ایک کام ہے، ہمارا یہ ہاتھ فلاں ملک کے فلاں بادشاہ کو دے آؤ اور اس خط کا جواب بھی ان سے لے کر آنا۔ فیروز کہنے لگا کہ بادشاہ کا حکم سر آنکھوں پر، اور وہ اس خط کو لے کر گھر واپس آ گیا اور خط کو اپنے سرہانے کے نیچے رکھ دیا۔ سفر کا سامان تیار کر لیا، رات گھر میں گزاری اور پھر صبح منزل مقصود پر روانہ ہو گیا۔ اس بات سے لا علم کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر جیسے ہی فیروز نظروں سے اوجھل ہو گیا، بادشاہ چپکے سے فیروز کے گھر پہنچا اور آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے پوچھا، کون ہے دروازے پر؟ بادشاہ نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ تو اس نے دروازہ کھولا۔ بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی نے حیران ہو کر کہا کہ آج بادشاہ سلامت یہاں ہمارے غریب خانے میں؟ تو بادشاہ نے کہا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھ کر کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، آپ کے اس طرح آنے سے مجھے کوئی خیر نظر نہیں آتی۔ بادشاہ نے غصے میں کہا کہ اے لڑکی، کیا بول رہی ہو؟ شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ فیروز کی بیوی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں، لیکن بزرگ کہتے ہیں کہ شیر کو اگر جتنی بھی تیز بھوک لگی ہو لیکن وہ مردار کھانا شروع نہیں کر دیتا۔ اور کہا کہ بادشاہ سلامت، تم اس کٹورے میں پانی پینے آگے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس عورت کی باتوں سے بڑا شرمسار ہوا اور اسے چھوڑ کر واپس چلا گیا، لیکن اپنے چپل وہیں پر بھول گیا۔ یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ اب فیروز کو آدھے راستے میں یاد آ گیا کہ جو خط بادشاہ نے اسے دیا تھا وہ تو گھر پر ہی چھوڑ آیا۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف آیا۔ فیروز اپنے گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے ہاتھ نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے بادشاہ کی چپل پر پڑی جو وہ جلدی میں بھول گیا تھا۔ فیروز کا سر چکرا کر رہ گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر اس لیے بھیجا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ فیروز کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکل گیا۔ ہاتھ لے کر وہ چل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آیا تو بادشاہ نے انعام کے طور پر اسے 100 دینار دیے۔ فیروز دینار لے کر بازار گیا اور عورت کے استعمال کے لیے کچھ کپڑے خرید لیے اور گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا، چلو آپ کے ماں باپ کے گھر چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ بادشاہ نے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ پہن کر اپنے گھر والوں کو بتاؤ۔ تو بیوی بولی، جیسے آپ چاہو۔ اور بیوی تیار ہوئی اور اپنے والدین کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ داماد اور بیوی کے لائے گئے سامان کو وہ لوگ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ فیروز بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور 1 مہینہ گزرنے کے باوجود نہ بیوی کا پوچھا اور نہ اس کو واپس لے آیا۔ اور پھر کچھ دنوں بعد اس کے سالے اس سے ملنے آئے اور اس سے پوچھا، فیروز، آپ ہماری بہن سے غصے اور ناراضگی کی وجہ بتا دیں یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں۔ تو فیروز نے کہا، اگر تم چاہو تو کر لو پیش، لیکن میرے ذمہ اب اس کا کوئی حق باقی نہیں جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا کیس قاضی کے پاس لے گئے تو قاضی نے فیروز کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا کہ اللہ بادشاہ سلامت اور قاضی صاحب کو قائم اور دائم رکھے۔ قاضی صاحب، ہم نے ایک سرسبز باغ پھولوں سے بھری ہوئی اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کنواں اس شخص کے حوالے میں دیا تو اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے اور درخت کاٹ لیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی نے فیروز کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، او لڑکے، تم کیا کہتے ہو؟
فیروز نے کہا قاضی صاحب جو باغ مجھے دیا گیا تھا اس سے بہتر حالت میں میں نے انہیں واپس کیا ہے۔ قاضی نے پوچھا کیا اس نے باغ تمہارے حوالے اسی حالت میں واپس کیا ہے جیسے پہلے تھا؟ انہوں نے کہا ہاں ویسی ہی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی نے کہا ہاں فیروز تم کیا کہنا چاہتے ہو اس بارے میں؟ قاضی صاحب باغ میں نے کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، لیکن اس لیے چھوڑا کہ ایک دن میں باغ میں آیا تو اس میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا نہ جائے، اس لیے شیر کے احترام کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگا یہ سب کچھ سن رہا تھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا فیروز اپنے باغ کی طرف امن اور مطمئن ہو کر جاؤ، اللہ جانتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ کی طرف آیا تھا، لیکن وہ وہاں نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا، نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں پر تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا، اور خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے گرد لگے مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ تو فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو واپس لایا۔ نہ تو قاضی کو پتا چلا اور نہ کسی اور کو کہ ماجرا کیا ہے۔ کیا بہتر ہے کہ اپنے اہل و عیال کے راز چھپانا تاکہ لوگوں کو پتا نہ چل سکے، اپنے گھروں کے بید کسی پر ظاہر نہ کرنا۔